شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے قیام و تاسیس کے 25 سالہ علمی تحقیقی سفر کی تکمیل کے موقع پر گزشتہ دنوں جامعہ نگر کے تسمیہ ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں معروف علماء کرام، سیاسی رہنما اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کی کاوشوں کو سراہا۔ تمام شرکاء نے شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے دفتر کے قیام کے لیے زمین خرید کر بلڈنگ تعمیر کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کا انگریزی تعارف نامہ بھی اجرا کیا گیا۔ کی دعائی صاحب نے مجھ سے کہا شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کو بھی اس میں میدان میں آنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں سنانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام بنا کر کہ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے لیے کچھ جگہ ہونی چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ ایک ایسا مشورہ دیا جس پر وہ عمل نہیں ہو سکا، جس کا ذکر خواجہ صاحب کریں گے، لیکن میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے کہا اس کی تکمیل کر۔ اسی طرح کہ ہمارے مرزا قمر حسن بیگ ایک ہماری ٹیم تھی، وہ ٹیم تو بکھر گئی لیکن اس کا ہیرا بچ گیا۔ بنایا تھا کہ اگر یہ دیں گے تو میں منع کر دوں اور یہ دیں گے تو قبول کر دوں۔ میں ان کے گھر گیا، میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں ان کے لیے دعا ہی دے سکتا ہوں، ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ ان کو سلامت۔ لکھنؤ میں تھے، بھاگ کر آئے۔ علی گڑھ ہو، دیوبند ہو، تبلیغ جماعت ہو، جماعت علماء ہو، جماعت اسلامی ہو، سب جو ہیں ان کا رشتہ جا کے شاہ ولی اللہ صاحب سے مل جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بہت ہیں، اور چاہنے والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ نامی پتھر کو چومتے تو ہیں، اٹھاتا کوئی نہیں ہے۔ اٹھانے کا یہ کام جو ہے ہمارے مفتی عطا الرحمان قاسمی صاحب نے انجام دیا اور اس کو غیر معمولی طور پر نئی منزلوں سے ہمکنار کیا، جس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ایک حجرے کی بات کہی۔ بات یہ ہے کہ جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ سب حجروں ہی سے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا، اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ پروفیسر حضرات ہے جو اس ٹاپک پہ کام کرنا چاہیے اور نہیں کر رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے۔ جو 41 کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں، یہ شاید جامعہ ملیہ اسلامیہ، دیگر مسلم یونیورسٹی یا دیگر ایسے اداروں کا ذمہ داری ہونی چاہیے تھی، یا ان کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی ہونی چاہیے تھی، یا ان کے ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کی ہونی چاہیے تھی، جہاں سے ایسے اشاعتیں نہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال میں اس کو کوئی موازنہ یا مقابلہ نہیں کرتا، لیکن اسی مشن کو، کام کو ہم پائیدار بنائیں، ایسا بنائیں کہ دائمی رہے، تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ پر گفتگو کرنا مجھ جیسے شخص کے لیے، بلکہ ہر شخص کے لیے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں جو بڑے بڑے یعنی اپنے آپ کو بہت ہی بدوں میں خود بھی عالم فاضل سمجھتے ہیں، وہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب پر بات کریں گے تو وہ بھی مکمل طور پر ان کو سمجھنا اور سمجھانا ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ ایک سمندر نہیں، کئی سمندر ہے علم کا، اور خالی عام عالموں کی طرح خالی انہوں نے صرف زبانیں یا علوم متداولہ یا انہوں نے صرف مذہبی علوم ہی نہیں، وہ تو معاشیات، اقتصادیات اور دنیاوی سارے علوم جو نئے و پرانے، وہ سب کے عالم تھے۔ ایسا کم ہوتا ہے جن کے پاس اتنی ساری صلاحیتیں اور اتنا کام کیا ہو، اور وہ یعنی مختلف میدانوں میں انہوں نے جو فکری جہاد کیا ہے وہ وہی کر سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تناظر میں جو بات ہوئی ہے، اپنی اس بات کو یہاں ختم کر کے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ایک مشورہ دے کر کے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے صوفیت کو سب سے زیادہ آگے بڑھایا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج
ادنا سی رائے کہ اگر آج کی اس مجلس میں اس ملک میں جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ صوفی موجود ہیں، جن میں ایک نام جو میں نے ان کی کتاب میں ابھی پڑھا ہے وہ حضرت مولانا قمر الزماں الہ آبادی دامت برکاتہم ہے، اگر وہ موجود ہوتے تو اس محفل میں 4 چاند لگ جاتا. اور اس ایم پی وغیرہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گا تو ادارہ، اور ادارے کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مولانا طاہر رحمان صاحب قاسمی کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے. ہم لوگ سبھی لوگ دعاگو ہیں. نہ تھک کے بیٹھ ابھی تیری اڑان باقی ہے، نہ تھک کے بیٹھ ابھی تیری اڑان باقی ہے، زمین ختم ہوئی آسمان باقی ہے. تو آپ کو اس کی تعمیر کرنی ہے. اور ایسی شخصیت کے بارے میں مختلف حضرات نے ان سب پہلوؤں پر توجہ دلائی ہے. شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے قیام کے ان سال 25 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور اس 25 سالہ دور میں مختلف مسائل آئے اور مشکلات پیش آئیں، لیکن بڑی ہمت حوصلے کے ساتھ اس انسٹیٹیوٹ کو آگے بڑھایا گیا. اور انسٹیٹیوٹ سے گویا کہ شاہ ولی اللہ کے جتنی عربی فارسی کتابیں تھیں ان کو مجموعہ رسائل کے نام سے 10 جلدوں میں شائع کیا گیا، اور کوئی جلد 500-600 صفحات پر سے کم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر 52 سے زیادہ کتابیں شائع کی گئی ہیں، جو فقہ، حدیث، تفسیر، وقف اور تصوف کے موضوعات پر ہیں. اور اس میں یہ ادارہ مسلسل شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفہ کو آگے بڑھاتا ہے، مختلف سیمیناروں کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے اور تصنیفات کے ذریعے سے. اور اس سیمینار میں طے کیا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ جو ایک مسجد کے حجرے میں ہے، اس حجرے سے نکالا جائے اور جامعہ کے علاقے میں اس کے لیے ایک زمین لی گئی ہے، اس کی رقم کی ادائیگی کی جائے اور شاہ ولی اللہ کے شایان شاہ عمارت کی تعمیر ہو. اس میں تمام دانشوروں نے، خاص طور ڈاکٹر سید فاروق صاحب نے، پروفیسر اختر واسع صاحب نے اور اشفاق کریم صاحب نے اور دوسرے قمر الحسن بیگ صاحب نے ان اچھے تاثرات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کوشش کو آگے بڑھایا جائے، اس میں ہر طرح کا تعاون اور مدد کریں گے. دیکھیے، پیغام جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ہم کو شاہ ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کی تعلیمات پر چلنا ہوگا، چلتے رہنا ہوگا اور دوسروں کو ان تعلیمات پر بلانا ہوگا. آج کے پروگرام میں سب سے امپورٹنٹ ورڈ جو بولا گیا وہ تصوف بولا گیا، اور تصوف کا جو مطلب بتایا گیا وہ پوری دنیا کے مسائل کا حل ہے. تصوف کا یہ مطلب بتایا گیا کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے. تو یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. یہ اس میں وحدانیت کا بھی پیغام ہے، اس میں سدھار کا بھی پیغام ہے، اس میں وقت کی ضرورت کا بھی پیغام ہے. اور میرے ذہن میں یہاں بیٹھ کے شاہ ولی اللہ صاحب کا خیال کر کے 2 باتیں سمجھ میں آئیں. ایک، ہم کو اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. 2، ہم کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اصل میں یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو ہندوستان کے ملک بلکہ ہندوستان پر ہمارے جو ان کا علمی فکری احسان ہے ان کو زندہ کیا جائے اور آنے والی نسلوں تک اس وراثت کو پہنچایا جائے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ اس کا انتظام نہیں ہوگا، اس کے لیے ادارے نہیں قائم ہوں گے، جب تک اس پر تحقیقات نہیں ہوں گی اثر نو، وہ چیز زیبر طبع سے آراستہ نہیں ہوں گی، تب تک ہم آنے والی نسلوں تک نہیں پہنچا سکتے. مولانا عطا الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم اپنے شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے انہوں نے اس مشن کا آغاز کیا ہے
جس ادارے کو کم سے کم 25 سال ہو گئے ہیں کہ جو کام اب تک ہوا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر، معارف پر، وہ مزید وہ اب آگے بڑھے اور اس کو منظم طریقے پر کیا جائے، اس کی یہ کوشش تھی اور یہ کوشش ہونی چاہیے، اور ہم سب اس میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو دور کرے۔